ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محوی صدیق، قسط نمبر 38۔ بیسٹ آف لک میرے شیر، ناراض لڑکی کو منانا ایک مشکل ترین کام ہے۔ مجھے تو یہ کام کسی میدان جنگ میں لڑنے کے مترادف لگتا ہے۔ زینی کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اذلان نے دلچسپی سے مسکراتے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ جی چاچو، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس وقت مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ زرار نے ہنستے ہوئے اذلان کی بات کی تائید کی۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں کا فلک شگاف کہکا لاؤنج کی در و دیوار تک کو ہلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ چند ایک باتوں کے بعد اذلان لیپ ٹاپ اٹھائے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ٹائیگر کے نمبر سے زینی کو میسج کرنا بھولا نہیں تھا۔ زینی چونکہ پہلا نمبر بلاک کر دیتی تھی، اسی لیے وہ نمبر بدل کر زینی کو ٹائیگر کے نام کے ہیش ٹیگ کے ساتھ وقفے سے میسج سینڈ کرتا رہتا تھا۔ یہ روٹین اب اس کے معمول کا خاصہ بن چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کے ڈھیروں میسیج کے جواب میں زینب نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اذلان کے جاتے ہی زرار نے کچھ سوچتے ہوئے حیا کا نمبر ڈائل کیا۔ اسپیکر سے بیل کی آواز کو گونجتا دیکھ اس کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز رفتار میں دھڑکنے لگی تھیں۔ اگلے ہی پل اچانک گھنٹی کا شور بند ہو گیا۔ زرار نے امید طلب نگاہوں سمیت دوسری بار ٹرائی کیا تو پاور آف کی اطلاعی آواز نے رابطہ منقطع ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس کے چہرے پر جلتے امید کے الاؤ فوراً بجھ گئے۔ اب وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتا صوفے سے اٹھا اور پھر دھیمی شکستہ چال سمیت واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کی سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے کتابوں کا سہارا لینا چاہا، مگر آج اس کا یہ پینترا بھی ناکام ہو گیا۔ زرار کو فی الوقت اس مشکل سے باہر نکلنے کا کوئی ایک بھی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال بن گیا تھا۔ گردن سے ایک گلٹی ابھر کر معدومیت کا شکار ہوگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے حلق میں کانٹے چبھ گئے ہوں، جن کی وجہ سے تھوک تک نگلنا اس کے لیے محال ثابت ہو رہا تھا۔ آج عفان شام کے وقت ہی آفس سے گھر واپس آ گیا تھا۔ سب کے ساتھ لاؤنج میں ہلکی پھلکی گفتگو میں حصہ لینے کے بعد بالآخر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے کے نوب کو آہستگی سے گھماتے وہ اندر داخل ہوا، تبھی اس کی نگاہیں کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑی فاطمہ پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وہ اس وقت پردے پیچھے ہٹائے لان کے خوبصورت منظر کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ اسے عفان کے کمرے کے اندر داخل ہونے کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ عفان اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھا، مگر پھر کسی سوچ کے زیر اثر واپس مڑتے اپنے قدموں کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا۔ سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن فاطمہ نے اس وقت ہلکے نیلے رنگ کا کرتا ہم رنگ ٹراؤزر کے ساتھ زیب تن کیا ہوا تھا۔ شفون دوپٹہ اس وقت سر سے تھوڑا نیچے شانوں پر ڈھلکا ہوا تھا۔ خوبصورت سلکی بال دوپٹے سے لڑیوں کی صورت میں باہر نکلتے اس کی کمر پر ایک خوبصورت آبشار کی جھلک پیش کر رہے تھے۔ میک اپ سے عاری سادہ چہرہ اپنے اندر ڈھیروں معصومیت سمائے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ آپ پچھلے 2 دن سے دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ عفان نے اس کے سراپے سے نگاہیں چراتے اسپاٹ لہجے میں مخاطب کیا۔ عفان کو یہ بات زینی نے بتائی تھی کہ ایمان اب بھی اپنے کھانے پینے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہی۔ اسے ایمان کی طبیعت بگڑنے کا خدشہ لاحق ہو چکا تھا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود عفان اپنی ہمدرد اور نرم طبیعت کے باعث اس کی فکر کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ اس کے خشک لہجے نے فاطمہ کو ایک جھٹکے سے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ آنسو کسی بھی وقت رخساروں کی زینت بن سکتے تھے۔ فاطمہ کی بھیگی نگاہوں نے عفان کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ آپ نے فون ہی نہیں کیا؟ فاطمہ کی زبان سے بے اختیار شکوہ جاری ہو گیا۔ پہلے تو وہ ہر روز اسے فون کر کے کھانے کا پوچھتا تھا، لیکن اب فاطمہ کی تلخ باتیں سننے کے بعد اس نے اسے فون کرنا بند کر دیا۔
فاطمہ کو اس کے فون کی عادت ہو چکی تھی، مگر پچھلے 2 دنوں سے عفان نے اسے کوئی فون نہیں کیا۔ براہ راست کلام کرنا تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ اسی پریشانی کے زیر اثر وہ کھانا تک ٹھیک سے کھا نہیں پا رہی تھی، ایسے جیسے عفان کے فون نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا ہو۔ فاطمہ کے غیر متوقع الفاظ نے عفان کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب وہ بنا پلکے جھپکائے فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ فون پر بھی تو آپ کی جانب سے ہمیشہ تلخ جملے ہی سننے کو ملتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا یوں ہر روز فون کر کے آپ کا موڈ کیوں خراب کرنا۔ عفان کو فاطمہ کا شکوہ بہت بھلا محسوس ہوا، لیکن پھر بھی وہ اپنے جذبات پر قابو پائے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوتا سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کلائی میں بندھی برانڈڈ رسٹ واچ اتاری اور دراز میں رکھنے کی بجائے اس کی اوپری سطح پر ہی رکھ دی۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ فاطمہ پے در پہ شکوے کرتی عفان پر مسلسل حیرتوں کے بم پھوڑ رہی تھی۔ اب وہ پرسوچ تاثرات سمیت اس کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ عفان کو یوں سامنے کھڑا دیکھ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو فوراً حلق کے اندر انڈیلنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ تو بہادر تھی، اس کے سامنے ہرگز نہیں رونا چاہتی تھی، مگر آج وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے آنسو اپنے اختیار میں نہیں رہے تھے۔ کیونکہ پہلے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمارا رشتہ صرف ایک کاغذ کی حد تک محدود ہے۔ وہ کاغذ آپ کی زندگی میں رہے نہ رہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عفان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں فاطمہ کی کہی بات آج اس کے سامنے دہرا دی۔ انہی الفاظ نے تو اس کے وجود کو کرچیوں میں تبدیل کیا تھا۔ عفان، میں نے تو سچ ہی کہا تھا، پتہ نہیں آپ کو اتنا برا کیوں لگا۔ آپ ہی بتائیں، کیا ہمارے رشتے میں کوئی ایسی جذباتی وابستگی شامل تھی؟ نہیں نا؟ فاطمہ کی برداشت جواب دے گی۔ اس کے آنسو بل بل کرتے اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ عفان بنا کچھ کہے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے آپ سے کبھی کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جانے کیوں فاطمہ کے سوال پر عفان کے لب بے ساختہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ یا پھر آپ نے ایسا کبھی کہا؟ فاطمہ عفان کے دل کی حالت سے بے نیاز اپنی دھن میں مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بس اسی لیے میں نے بھی وہ سب کہہ دیا۔ اچانک اس نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا تو عفان کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ فاطمہ کی آخری بات ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔